صوفیاء دے اندر تین چیزاں دی بڑی اہمیت ہے۔ مقصود اور منزل آخری چیز ہے، لیکن پہلیاں دو چیزاں دا بیان ضروری ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، سب تو پہلی چیز نظافت، دوسری چیز طہارت یعنی پاکیزگی، اور تزکیہ قلب یعنی من دی دنیا دا صاف ہونا۔ صوفی دے تین اوصاف نے، صوفی دے تین اوصاف نے جڑے مرید وچ پیدا ہونے چاہیے۔ سب تو پہلے نظافت ہے۔ دین اسلام نے سب تو پہلے مسلمانوں صاف ہونا سکھایا ہے۔ صوفی ہوئے جڑا باہروں صاف ہوئے تے اندروں ہی صاف ہوئے۔ نظافت دین وچ اتنی اہمیت رکھ دیئے کہ جس جگہ تے اللہ نو یاد کرنا ہوئے وہ جگہ پاک ہونی چاہیے۔ یاد کرن والے دے کپڑے صاف ہونے چاہیے، یاد کرن والے دا بدن صاف ہونا چاہیے، او دی زبان صاف، حتیٰ کہ دین دے اندر نظافت اتنی اہمیت رکھ دیئے کہ لہسن اور پیاز جیسی سبزی کھا کے بھی یاد کرن دی اجازت نہیں۔ اب آپ سوچو جڑے فقیر 6 مہینے نوندے ہی نہیں، دسو انہاں دے منن والے آندے نے ساڈے بابے دی کرامت ہے بھئی وہ 6 مہینے نوندے ہی نہیں۔ میں کیا پہنا بابا صاحب دا چیک اپ کراؤ، کریک تے نہیں ہوئے، کیونکہ دین وچ تے غسل ضروری ہے۔ ناخن کاٹنا، بال کاٹنا، صفائی رکھنا اپنے وجود دی اور جسم دی مطلوب ہے، شریعت۔ صوفی جس جگہ تے بیٹھا ہوئے وہ دا حجرہ خوشبودار ہونا چاہیے۔ صوفی دے وجود کو علمی، روحانی اور ظاہری خوشبو ہونی چاہیے۔ حضور خوشبو لگا دے سانے دا مطلب ہے کہ بندہ مومن نو خوشبو لگانی چاہیے کہ حضور دی سنت مبارکہ ہے۔ تین چیزاں حضور نے پسند فرمائیں: نماز، نیک عورت اور خوشبو۔ صوفیاء اتنے نازک اور طبعاً لطیف ہوندے سن کہ حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ تعالی علیہ نقشبندی سلسلہ دے بزرگ نے آپ بادشاہ وقت ملن واسطے آیا۔ بئس الفقیر والا باب الامیر، درویشی دا رتبہ یہ کہ بادشاہ درویشاں کوڑاؤں، جڑا درویش
بادشاہاں دے بوئے تے جائے وہ درویش نہیں ہوندا. بابے آندے نے جس عالم نو بادشاہاں کول آندیاں جاندیاں ویکھو او دے کولوں دین لینا چھڑ دے. آپ نو سمجھ آئی؟ حالانکہ بادشاہ بد مذہب نہیں. ہونتے صوفیاں نے پردے ہی چاہ چھڑے نے واندے نے ساریاں کو جانا ہونا چاہیے. داتا صاحب فرماندے نے ساڑھے کو سارے آ جان سانو ساریاں کو نہیں جانا چاہیے. مگر ہون داتا صاحب ورگے صوفی لیا بھی ہے کتوں متوجہ ہو نا جی. مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ انہاں کل بادشاہ آیا تو آپ نے فرمایا پانی پلاؤ. خادم نے فرمایا تو بادشاہ اس عادت سمجھی کہ میں پانی پیش کرا. ہے دارا و سکندر سے مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ ہی. نہ تخت و تاج نہ لشکر و سپاہ میں ہے جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے. بندے آج کل آندے نے بابے شہی کوئی نہیں. آج وہ آجڑے پڑائنٹ بے کے فالاں کڑ دینے انہاں دے بارے آندے ہونگے جنہاں نو اساں بابا منے ہے ساڑھا فرید بڑی شہی. اللہ اپنو برکت در اصل انہاں بابا ویکھیا کوئی. انگریز آن لگا پاکستان میں پاکستان دا وزٹ کرنا ہے موسم سی فروری مارچ دا. ان کی سیاہ کھیا ہوئی پاکستان چلے آئے تھے. آج کل پاکستان ہے ایک فروٹ آیا ہوندہ ہے انہوں سدے نے خربوزہ. وہ ضرور چیک کری یار ہے پنکھا رہن اب ہمیں ہی چلنے دو. وہ چیک کری ٹیسٹ کری ٹرائی ضرور کری. کیا ضرور کرانگا کیویں دا ہوندہ ہی انہیں کہا ایڈا کو ہوندہ ہے ییلو جا کلر ہوندہ ہے تے ریڑیاں تے مل جائے گا. انگریز گزریا کسی جگہ تے تمہیں پیسے وہ بھی ییلو کلر دے ہوندے سائز بھی تقریباً اس کہتے ہی آ رہا ہے. پاکستانیاں کو انگریز آ جائے تے اے ساڑھا ریڑی آڑا بھی ایڈا سخی ہوندہ ہے انہاں تو پیسے نہیں لینگا. اے انہاں کو پیسے لین دا کام ساڑھے حکمران ہی کرتے. سر آپ نے سمجھ آگے ہاں جی پاکستان دی حکومت غریب ہوندی ہے ساڑھا ریڑی آڑا بھی دل دا بادشاہ. جی آپ دیکھ لیں اللہ ہو انہاں کہ یار پیسے نہیں لینے. وہ سو جناب فرسٹ بائٹ لئی وہ تمہیں نے جناب پیران تک جس لے کوڑ کٹی نا وہ اودو تھکے تو اودو آکے خربوزہ تے شاہی کوئی آپ رو سمجھ آگئی تو مزہ آگیا. وہ آکے خربوزہ شاہی کوئی نہیں. وہ تے کسے بابے ویکھیا ہو سکیا ہوئے تو ہاتھے جو تم ماں پھدے ہے تے گیلا خربوزے دا کرنا ہے. تیرا قصور نہیں انگریزہ تو اجے خربوزہ کھا دائی دے. بس پترے جڑے بندے آندے نا بابا شے کوئی نہیں انہاں ویکھے ہوندے نے 2 نمبر تویز بیچن آلے. انہاں آجے کسی اصلی بابے نو ویکھیا نہیں جے سید مہر علی ویکھیا ہوندہ تے جنان دے. جے لاہور آلے سید نو ویکھیا ہوندہ تے جنان دے.
انجاں دے جمیں اقبال آکھے سید حجویر مخدوم امم مرکدے او پیر سنجر راہ حرم خاک پنجاب از دمے او زندہ گشت صبح ماز مہر او تا بندہ گشت واہ سیدہ تیری یہ پاک ساواں نے پورے پنجاب دی دھرتی نو زندگی عطا فرمائی ہے حضرت مرزا مظہر جان رحمت اللہ علیہ فقیر کتنے لطیف اور نفیس ہندے اے سمجھانا چاہتا اے جنہ دیاں لٹاں تسی ویکھ کے آندے ہو نا بابا پہنچیا ہے وہ بابا کسے دوزخ دے گڑے چ پہنچیا ہے سرکار دے غلام واسطے پیروی اور اتباع واسطے او بندہ چاہید ہے جس کی ہر ایک ادا سنت مصطفیٰ اللہ اپنو برکت دے حضرت صاحب نے بادشاہ نو پانی پی کے پیالہ دیتا تو اس نے پیالہ رکھیا سراہی تھے پیالہ ٹیڑا رکھیا پیالہ اتے ٹیڑا رکھیا تیاندہ جی دعا کریا جے میں بادشاہ حکومت صحیح چلا سکا تو آپ فرما دیں تیرے کو پیالہ تے سیدھا رکھیا نہیں جاندہ تو حکومت کی میں سیدھی رکھے گا تکلیف دیتی ہے تو سا بابا اتنا نفیس اور نازک ہو طبعاً اس دی طبیعت اتنی پاکیزگی ہوندی ہے اتنا بازوق ہوندہ ہے بابا اللہ اکبر کبیرہ عزیزم حضرت مرزا مظہر جانا نو غدر دے اندر بارود والی گن دیئے گولی لگ گئی تو کوئی ساتھی پتہ لین آیا تو پوچھا حضرت آپ نو گولی لگی ہے درد ہوئی ہے پریشانی ہوئی ہے تو فرمایا گولی دی درد اتنی تکلیف نہیں دیتی جتنی دھوئیں نے تکلیف نہیں تھی تو بارود دا دھواں پھیلے اتنے نفیس اور بازوق ہوندے اور صاف ستھرے ہوندے بابے تو پہلی چیز صفائی دوسری چیز پاکیزگی یاد رکھیے صفائی اور پاکیزگی اور انگریز صاف ہو سکتا ہے پاک نہیں ہو سکتا پاکی واسطے شرط ہے کہ اس نو صفائی صابن نال شیمپو نال اور پاکی شرطاں نال پاکی اب ایک مسئلہ ہے یہ یاد رہ جائے تسی سارا دن دریا وچ نہوندے رہو غسل نہیں ہونا غسل ایک باری دریا چوہنج لنگ جاؤ دوجی باری ہنج لنگ جاؤ کہ بندہ آکھے یار تو میں پاک کیوں نہیں ہوا میں دریا پورے دے وچوں لنگ گیا جواب سر تسی نہ منہ وچ پانی پایا نہ نک وچ پانی پایا ہے ایک سمجھ وچ بات آ جائے تو لے لینا بندے آندے نے بھئی ساری زندگی جو علی علی کرنے تے تو ان تکلیف کی میں کیا تکلیف کوئی نہیں ہے وہ سمندر اچھی لیکن شرطاں چھڑی بیٹھے انہاں کیا بھئی علی دے پیار دیاں تو کی شرطاں بنانا ہے میں کہ میرے کوئی کو شرط ہے ابو بکر نال محبت کارتے موڑ علی دا عشق کار انجی میں آنا جڑا گرفتار ابو بکر ہے کہ سنیا نرا صحابہ دا نا لیاں گال نو بڑنی جنہ جر عشق علی تیرے اندر نہ آیا
یہ شرط نے دو چیزاں ہو گئی ہیں پہلی چیز صفائی صابن نال حاصل ہوندی میل اتر دی دوسری چیز پاکی پانی نال تے شرطاں نال حاصل ہوندی تیسری چیز ہے تزکیہ اندر دی صفائی اے نہ شرطاں نال ہوندی ہے تے نہ پانی نال ہوندی ہے تے نہ صابن نال ہوندی ہے تے نہ شیمپو نال ہوندی ہے اے نظر نال ہوندی ہے اے دے واسطے کسے نظر والے دی بھائی آپ مسئلہ سمجھنا چاہو تو میں مثال دینا خیری میری منڈا ہوں ہے تیان دینا اینو دم کرو اینو نظر لگی ہے اور یہ بات درست ہے العین حق نظر کا لگنا حق ہے اینو نظر ایدہ مطلب کوئی شے ہے صحیح جڑی لگ دیئے تے بندے دے وجود اچھ تبدیلی ہوں گی بیٹا تقریر ایک سننا ہوں ہے تے ایک انہوں دل تے لینا ہوں ہے آن دینوں بفلانا بندہ گل دل تے لے گئے گل ہے ہی ہوں دے آستے جڑا دل تے لے گئے اب آپ ادھو تے مثال دینا اللہ فرمایا یتلو علیہم آیاتہ و یزکیہم سنیا قرآن پڑھ تے اندروں ستھریاں کر ایک تے ثابت ہویا کہ نظر کم ہی ہوندی کر دیئے جدی زبان تے قرآن ہوئے اب مسئلہ سمجھنا اے پھر جی نظر نال کیویں پاک ہوندہ ہے بندہ حضور سرکار حجرے وچ تشریف فرمان صحابہ جنگ تے گئے سن ایک بڑا وڈا کافر سی سمامہ بن اسال اس صحابہ جنگ وچ گرفتار کر کے تے مسجد نبوی دے تھام نال لیا کے بن دیتا بہت بڑا وڈا کافر اور بڑا وڈا بندہ سی اپنے قبیلے دا علاقے دا سردار سی صحابہ لیا کے بن دیتا حضور حجرے چو نکل کے جانا سی نماز پڑھان آڑے محراب مسلط وہ جڑا تھام سی او حجرے تے محراب دے راہ چوندہ سی حضور نکلے حجرے شریف چو تے نظر پئی بابا باہو آندے نے سب مطلب حاصل ہوندے باہو جدو پیر نظر ایک تکے ہو سرکار میری حضور گزرے تے ویکھیا پہلے نظرہ ہوندیاں دو جدو کسی نال ملن موڑ دو چار ہوندیاں اسے اردو میں کہتے ہیں کہ نگاہیں دو چار ہو گئی حضور نے بھی تکیا تے انہاں بھی تکیا بس جدو تکیا نا توجہ ہے عزیز آنے من ارے بھائی صاحب ساؤنڈ والے آپ کا ساؤنڈ بہت کرما والا ہے میری گلا تو نہیں اجازت دیندہ پر طبیعت بن گئی ہے وہ ایک شعر پڑھائی تھے ایتھے ان بندہ سی حضور اوتو تکیا تے انہا حضور ونو تکیا اس تکن تے کھیرے وہ کیسا سما ہوگا کیسی وہ گھڑی ہوگی جب پہلی نظر ان کے چہرے پہ پڑی ہوگی سرکار دی نظر ہو دے انہاں دی نظر ای دے جدو نظر ملی نا گل کوئی نہیں ہوئی
سرکار گزر گئے، نماز پڑھائی، غور کیجئے، تے فرمایا کھول دیو، سرکار فرمایا کھول دیو۔ اس صحابہ بڑے پریشان ہوئے، بھائی ایڈا بڑا کافر تے دشمن ہے، تین پھاڑ کے لے آندہ ہے، تے سرکار فرماندے نے کھول دیو، نہ کوئی گل کیتی ہے، نہ کوئی سزا دیتی ہے، نہ کوئی پنشمنٹ کی، لیکن حکم مننا سی، کھول چھڑے۔ جدو کھول دیتا نا، اللہ اکبر، تے دل وچ پہ سوچ دینے بھئی آکھیا کچھ نہیں، لیکن انہوں نے ویکھیا نہیں نہ بسائیاں ویکھ لیا۔ بس جدو بھاجی ایک کسی دی نظر ہو جائے نا، حضرت میاں شیر محمد صاحب شرک پوری رحمت اللہ علیہ داتا صاحب دے مزار تو دعا کر کے باہر نکلے تے اگو سکھ لگے جان۔ ایک سکھاں دا چھوڑ بڑا سونا، چھوڑ سمجھ دے لڑکا، نوخیز لڑکا، منڈا، وہ لنگا جائے تے بابے ویکھیا تے اتا منہ کر کے تے عرض پہ کر دینے، یا اللہ ان ایڈا سونا جو بنایا ہی تین ان دوزخ خچ گلا نہیں۔ اے ہے جی گل کر کے تے جدو نظر کی تھی نا تھلے، وہ ہویا کہ یہ پینا ویکھیا ہے وہ دے اللہ، موڑ ویکھیا ہے اتوں، تے جدو موڑ تھلے کیتا ہے منڈا کے توجہ ہے، اسے کہا بابا جی میں ہوں ادھا نہیں رہا، میں ادھا آگیا۔ اے تسی سنیا ہونا ہے لاہور وچ عرس ہوندا ہے مادھو لال حسین، سنیا جی اے مادھو ہندو نام ہے، مادھو لال ایک ہندو لڑکا سی، شاہ حسین لاہوری نے صرف لنگ دیا ایک باری ویکھیا سی، بابے ایک باری ویکھیا موڑو بابے دے پیچھے پیچھے، یہ صرف وند ہی نے بابے کے من دی دنیا بدل چھڑ دینے۔ او شاہ عنایت قادری تو بھلے شاہ اور پوچھے آنا بابا رب کیویں لبدا ہے تو پیاز پہ گڑ دے تھا، اینج لا کے فرماندے نے بھلیا رب دا کی پانا، ای تو پٹنا تے ای دل آنا۔ اے جڑا دل ہے نا جی، ان دے بھی مکینک ہوندے نے جڑے ان دا اینگل چینج کر دین تے مڑ مدینے شریف والے سگنل آن لگ پوندا۔ میں گیا اجی مدر بھائی نا ساڈے قادری ہاؤس والے تے ایسی گھر پھر کسی نہ کسی جائیدہ دعا واسطے، اگے انہاں ٹی وی لایا، میں گیا تو سکھا بند کر رہا ہے، پیر آ گیا نہیں ٹی وی بند کر، میں کہا لگا ران دے، وہ سکھا تواڈے ویکھن والا نہیں، میں کہا تو کوئی ساڈے ویکھن والا لا چھڑ 5 منٹ بہنا جو، اس آخیا بھئی وہ لگتا نہیں جڑا تواڈے ویکھن والا ہے نا، میں کہا مدنی چینل چلا، اس آخیا وہ لگتا نہیں، میں کہا ٹی وی بھی صحیح ہے تو جڑا اتے والا ہے وہ بھی صحیح ہے تو پھر وہ کیوں نو لگتا، اس آخیا جڑا اتے لگا ہے نا وہ گول جیا کی انہوں سکتے او دا رخ بدلن والا ہے۔ تے میں کیا بدل چھڑو سکیا کسی مکینک بدلنا ہے میں نہیں پتا، میں کہا چل ان سانو پتا لگ گیا ہے، یہ دا مطلب ہے ہر شے صحیح ہوئے نا تے دل دے انٹینے دا رخ انڈیا لوہیا ہوئے تے پھر سگنل غلط ہوندے نے، تے کوئی مکینک پھاڑ کے انہوں مدینے آل چکرے تے ہر شے ہوئی ہوندی ہے پھر سگنل صحیح ہوندے نے۔ بس پتر وہ مکینک کی درکار ہے جیڑا نظر کرے تے تزکیہ کر دے، وہ مکینک درکار ہے، وہ بابا درکار ہے جیڑا ویکھے تے دل دی دنیا اللہ صرف ویکھے بس تے دل دی دنیا بدل جائے۔ اللہ میرے منیرے چ لکھیا ہے سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دا ایک حافظ مرید سی، وہ سرکار نو ملنا تے انہوں وجد ہو جانا، وہ تڑپن لگنا، سرکار نے فرمایا حافظ تو ملیا نہ کر دوروں ویکھ لیا،
اس آخیا جی چلو حکم دی تعمیل جدو مڑ ملیا تو وہ صرف ویکھیا تے تڑپ گیا آپ نے فرمایا گولڑے دی پرلے پاس ایک مسجد ہے اتنے نماز پڑھایا کر تے تو سن ویکھیا بھی رہا پاجی یار نو ملن دا بھی بڑا سواد ہے تے انج جڑا یار تو دور رہ کے تڑپن دا سواد ہے بھی وکھرا ہے انہاں کہا جی ٹھیک ہے ایک دن دھوبی پیر صاحب دے کپڑے لے کے لگیا دھوبی پیر صاحب دے میر علی شاہ صاحب دے مرشد دے کپڑے لے کے لنگیا ہونتے بندے پیران ہیٹ دے کے راضی ہوندے عاشق صادق دی منزل ایسی کہ جدو مسجد دروازے کے کھلوتے تے دھوبی کپڑے لے کے لنگیا تو انہوں نے وجد ہو گیا کہ میرے شیخ دے کپڑے گزر کے جا پاجی یہ منزل ہے دل دی دنیا دی بابا چاہی دے جڑا دل دی دنیا من دی دنیا بدل دے لے صحابہ انہوں سوچ دینے بھئی یہ بندہ پڑھیا سی سائیاں گال کوئی نہیں کی تھی سائیاں فرمایا چھوڑ دیو دے سامی چھوڑ دیتا ہے اجے اے سوچ دے پہن تے حضرت سمامہ بن اسال غسل کر کے آگئے تیاد کر دینے سوڑیا میں آکھیا پاک ہو کے آواں دل دی دنیا تے تو اڈی پہلی نظر نہیں بدل چھڑی تھی کلمہ پڑھا کے اپنا غلام پڑھا ترائے منزلہ نے سوڑیا پہلی صفائی سکھو پھر پاکی سکھو تو پھر من دا تزکیہ سکھو بابے اندے نے بارو مل مل دھون دیئے اندروں بھی مل دھو بار دا دھوتا کی کرے جے اندروں صاف نہ ہو بار دے دھوتیاں دا فائدہ تاں ہے جے اندر صاف ہو اندر من دی دنیا وچ غیبت تکبر بڑائی چغل خوری عجب اپنی ذات انا میں تکبر غرور یہ سارے اندر دے جاڑے نے جدو اے لے جان پھر پاجی اندر صاف ہو جاندے مڑ پائیا جی دو بھی ویکھئے یار دا جلوہ نظر دعا کرو اللہ من دی دنیا صاف کرن دی توفیق بخشے وما علینا الا البلاغ